الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بی بی پارسا اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی پارسا وظائف چینل۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی اس کا درد کوئی ان سے پوچھے کہ وہ کس احساس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ ایک احساس محرومی ہر وقت ان کو کھائے جاتا ہے، اس پر لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔ ایسے میں بیچارے ڈاکٹری علاج کراتے ہیں، جو بھی آسرا ملے اس کا سہارا لے کر اولاد مانگتے ہیں، لیکن دامن امید خالی رہتا ہے۔ ایسے تمام جوڑوں کے لیے آج ہم ایک قرآن پاک سے انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی۔ دوستو، ہم نہ صرف بے اولاد حضرات کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بلکہ ان حضرات کے لیے بھی وظیفہ بتائیں گے جو کہ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں۔ وظیفے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل بی بی پارسا وظائف پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اور ہماری بہنوں اور بھائیوں سے یہ بھی گزارش ہے، درود پاک سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں اور روزانہ درود پاک کی تسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اولاد اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اس سے محروم رہے یا اس کے یہاں جلدی اولاد نہ ہو رہی ہو تو میاں بیوی بیچارے دونوں کو ہی اپنی ازدواجی زندگی خطرے میں نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتا ہے۔ خواتین کو طعنوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی بھی بیچارے اولاد کے حصول کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کبھی تعویذ گنٹوں والوں کے پاس، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی حکیموں کے پاس۔ اسی کشمکش میں بعض اوقات یہ جوڑے غیر شرعی اور ناجائز طریقوں کے جانب متوجہ ہونے لگتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹی دیتا ہے یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اولاد کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، جو چاہے پیدا کرے اور بنائے، جسے چاہے صرف لڑکیاں دے اور جسے چاہے صرف لڑکے دے، جسے چاہے صرف لڑکیاں دے اور جسے چاہے صرف لڑکے ہی عطا کرے، اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں سب کچھ دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بس یہ چار قسمیں ہوئیں، لڑکیوں والے، لڑکوں والے، دونوں والے، دونوں سے خالی ہاتھ۔ اب قرآن کا یہ قول اللہ کا فیصلہ سناتا ہے، اللہ ہی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب قرآن کا یہ قول اللہ کا فیصلہ سناتا ہے کہ اللہ ہی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں ان آیات پر پورا یقین رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ سے ہی اولاد کی طلب رکھنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن میں غور کریں
تو ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کو بھی جب اولاد کی طلب ہوئی تو انہوں نے بھی صرف اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں صاحب اولاد کیا اور ہمارے لیے نشانی بنایا تاکہ ہم بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آج ہم آپ کے لیے قرآن ہی سے مجرب وظائف لے کر آئے ہیں جو کہ بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی ہیں اور ان جوڑوں کے لیے بھی ہیں جو کہ بیٹوں کی طلب میں ہیں۔ یہ وظائف قرآنی آیات اور صورتوں میں سے بزرگان دین کے تجویز کرتا ہے جن کو ان اکابرین نے آزمانے کے بعد عوام کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ وظائف ہم تک مختلف ذرائع سے پہنچے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی انہیں کامل یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرے گا انشاءاللہ تعالی خالق کائنات کے خزانوں سے ضرور فیض یاب ہوگا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، بیٹا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ جن کے بیٹے نہیں وہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، جن کی بیٹیاں نہیں وہ بیٹیوں کے لیے خواہش مند ہیں۔ آج کا جو عمل ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہے اولاد نرینہ کا وظیفہ۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی پیدا ہو۔ حالانکہ بیٹیاں بھی وارث ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہاں نسل کے آگے چلنے کی غرض سے یہ تمنا کی جاتی ہے کیونکہ بیٹیاں تو ماں باپ کے گھروں میں مہمان ہوتی ہیں پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں۔ ان کو بیٹے کی تمنا ہے یا پھر شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، وہ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا ہی حصہ ہے اور یہ وظیفہ ہے سورہ فجر کا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بالکل خاموشی ہو اور اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ ایسی جگہ پر بیٹھ کر باوضو ہو کر آپ نے سورہ مبارک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الفجر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول اور آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور عمل کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کی مراد پوری فرمائیں گے اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی، اور اگر ہر بار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ جن بزرگان دین کی طرف سے پیش کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں آپ کو فائدہ ہوگا اور ان کی یہ بھی تجویز ہے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس عمل کا چلہ کر لیں، یعنی اس عمل کو مسلسل 41 دن تک پڑھیں۔ آپ اس عمل کے نتائج دیکھ کر انشاءاللہ ہمارے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی جائز حاجات پوری فرمائے۔ آئیے اب ان حضرات کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ان کو ہر طرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حضرات و خواتین کے لیے عمل پیش خدمت ہے۔ اولاد کے لیے اس معجزاتی عمل کو نوٹ فرمائیے۔ سورہ حلق کی پہلی 2 آیات، سورہ مومن کی پہلی آیت اور سورہ یوسف کی پہلی 2 آیات، یہ سب آیات ملا کر 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور اول اور آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے ایک گلاس پانی پر دم کریں اور اس پانی میں سے آدھا خود پئیں اور آدھا اپنے خاوند کو پلائیں، اور یاد رہے کہ یہ عمل صرف خواتین کے لیے ہے، یعنی اس عمل کو خواتین ہی نے کرنا ہے اور اس عمل کی مدت 4 مہینے ہے جس میں پاکی کے دنوں میں مسلسل بلا ناغہ اس عمل کو کرنا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس عمل
عمل کو مکمل کرنے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کو اولاد کی امید ہو جائے گی، اور جب حمل کی امید ظاہر ہو جائے اگلے 4 ماہ تک اس عورت نے صرف سورہ یوسف کو روزانہ ایک بار پڑھنا ہے، اور یہ حمل کی حفاظت کے لیے عمل ہے۔ اس سورہ کو روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ حمل کی حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک صحیح سلامت اور صحت مند بچہ عطا فرمائے گا۔ یہ عمل ان حضرات اور خواتین کے لیے انتہائی مجرب ہے جن کی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے ایسی خواتین پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کی جھولی بھی اولاد جیسی نعمت سے آباد ہو سکے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یاد رہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگے یا اللہ سے اولاد طلب، ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کریں، کیونکہ اولاد نیک ہوگی تو ہی آپ کے لیے دنیا میں بھی سکون کا باعث ہوگی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آخر میں آپ کو پھر سے درخواست ہے کہ ہمارے درود پاک کی محفل کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہمارے درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں، اور روزانہ درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور آپ سے ایک بار پھر سے درخواست ہے آپ ہمارے چینل بی بی پارسا ورلڈ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔